ایک یہ ہے کہ ماں باپ اگر بیماری کی ایسی شدت کو پہنچ جائیں کہ ان کا بول و براز کپڑوں میں نکلنا شروع ہو جائے، تو ایسی صورت میں جب تم نے ان کی خدمت کرنی ہے تو خدمت کے وقت اپنا جو ہے یہ کپڑے کو اس طرح ناک پہ نہ رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح کرنے سے ممکن ہے کہ والدین یہ سمجھیں کہ یہ اب ہم سے کچھ تنگی محسوس کر رہا ہے، ہم سے ناگواری محسوس کر رہا ہے۔ طبیعتاً تو انسان اس بو سے ناگواری محسوس کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس طرح تمہارے والدین کے دل پر یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں اب بوجھ سمجھ رہا ہے، تو فرمایا اس طرح بھی نہ کرنا، کھلے ناک ماں باپ کا بول و براز صاف کرنا تاکہ ماں باپ یہ بھی محسوس نہ کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ دل کھلے دل کے ساتھ ہماری خدمت کر رہا ہے۔ کتنا ہمیں یہ میسج اسلام دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آنا ہے۔ اور پھر فرمایا بھلا تنہرہما، ان کو جھڑکی نہ دینا۔ ماں باپ جو ہیں وہ دیہاتی ہیں، بچہ پڑھ لے گیا ہے، کوئی ایم اے پاس کی کہیں سے کام پہنچ گیا، عہدے پہ پہنچ گیا ہے، لیکن یاد رکھو تم چاہے جتنے بڑے عہدے پہ پہنچ گئے ہو، ماں باپ کو رائے دیتے ہیں آگے سے یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں تمہیں کی پتا، تمہیں نہیں پتا دنیا کتنے کتنے پہنچ گئی ہے، تمہیں نہیں پتا، یہ نہیں پتا۔ تو یہ بھی انداز اپنانا ماں باپ کے ساتھ جائز نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنی نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ انہیں سمجھائیں اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہ مانیں تو ان کی رائے کو مقدم سمجھتے ہوئے اگر وہ کام شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس کو کر لینا چاہیے۔ پھر آگے حکم ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے نرم گفتگو کر۔ اب دیکھیں تو صحیح کہ ماں باپ آج کل ہم حالات دیکھتے ہیں کہ ماں باپ تھکے کھا رہے ہیں، والدین سب سے زیادہ پریشان ہیں اولاد کے رویوں کی وجہ سے، کہ اولاد انہیں اپنی الفاظ سے اپنے رویوں سے ماں باپ کو بڑی تکلیف پہنچاتی ہے۔ جب والدین کی ساری زندگی انہوں نے محنت کی کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو فلاں عہدے پہ پہنچے، تکلیف ہوئی تو وہ بھاگے، علاج کرایا، اور ان کے دلوں میں یہ نیت تھی کہ یہ کسی اچھے مقام پہ پہنچے، لہذا تمہیں اس مقام پر پہنچانے کے لیے یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ان کو تکلیف پہنچاؤ اپنی زبان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے۔ اس طرح والدین کے جو ارمان ہوتے ہیں اور جو ان کی امیدیں ہوتی ہیں ان پہ پانی پھر جاتا ہے، تو خدا را اپنے والدین کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو ادب سے پیش آؤ۔ آگے حکم ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے لیے نرمی کے، عاجزی کے، رحمت کے بازو جھکائے رکھنا۔ فرمایا کہ علماء مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں اس کے تحت کہ جس طرح ایک پرندہ اڑتا ہے، اڑتے ہوئے اپنے پروں کو کھول لیتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے پر کھول کے، اور جب وہ واپس نیچے آتا ہے تو اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے، سکیڑنے کے بعد وہ نیچے اتر آتا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے اگر تمہیں کوئی عہدہ دیا ہے، مقام دیا ہے، کوئی منصب دیا ہے، تو تم اگر باہر جاتے ہو تو ٹھیک ہے، تم چودھری ہو، فلاں ہو، ایڈوکیٹ ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، تمہارا ایک عہدہ ہے، باہر نظر آئے، لیکن یاد رکھنا جب تم اپنے والدین کے سامنے پیش ہو تو جس طرح پرندہ اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے واپسی بھی آنے پر، تم بھی جب ماں باپ کے سامنے پیش ہو تو ایسے پیش ہونا جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے پیش ہوتا ہے، غلام اپنے آقا کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ تو اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کیا آپ میں سے کوئی لوگ یہ دعا مانتے ہیں؟ آپ یہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا مانتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں والدین کے لیے دعا کرنے کا جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے وہ ایک طریقہ یہ بھی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا بھی یاد ہونی چاہیے اور ہر بندہ مانگتا رہے، اور اس کے فوائد بھی بہت ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترك العبد والدعاء للوالدين فانه ينقطع عنه الرزق او كما قال، فرمایا جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق منقطع ہو جاتا ہے۔ اب میں اگلی بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک بات، حضور کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے، عرض کی حضور من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اخلاق کا کون حقدار ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ حضور پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ حضور پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ حضور پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ محدثین فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پہلے ماں کا ذکر کیا، چوتھے مقام پہ حضور نے باپ کا ذکر کیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟
فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 تکلیفیں اور مسائل ایسے ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، اور چوتھے مرحلے میں اس میں باپ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا اور چوتھے مقام پر حضور علیہ السلام نے باپ کا ذکر کیا۔ وہ 3 مرحلے کون سے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے حمل کا، کہ 9 ماہ تک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے۔ ذرا سوچئے، ہمارے جسم میں اگر 1 تولہ بوجھ بن جائے تو ہمارے لیے جینا دشوار ہو جاتا ہے، اور ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگے پھرتے ہیں۔ یہ ماں کا حوصلہ ہے کہ 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتا ہے۔ پھر دوسری تکلیف فرمایا ولادت کی ہے، اور پھر تیسری تکلیف جو ہے سینے سے لگا کر بچے کو دودھ پلانے کی ہے۔ اور تو یہ وہ 3 تکلیف ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے، اور چوتھی تکلیف جو ہے وہ ہے پرورش کی، تربیت کی، خرچ کرنے کی، تو اس میں باپ شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلے 3 مرتبہ حضور نے ماں کا ذکر کیا ہے، چوتھے مقام پر اپنے باپ حضور نے باپ کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا اپنے باپ کا احترام کرو، ان سے خدمت کرو۔ عزیزان گرامی، میں اپنی بات کو جلد سے جلد بس اختتام کی طرف لانے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حضور ہوئے، عرض کی حضور میں نے منت مانی تھی کہ اگر مکہ فتح ہو جائے تو میں بیت اللہ کی نچلی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ تو حضور اب میں بیت اللہ کی نچلی چوکھٹ کو بوسہ کیسے دوں گا؟ مکہ تو فتح ہو گیا ہے۔ تو اب سنیے کہ میں نے یہ منت مان رکھی تھی، اب منت کیسے پوری کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی منت پوری کرنا چاہتا ہے؟ جی حضور منت پوری کرنا چاہتا ہوں۔